اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تو اپنے نفس کی اصلاح کر لے ورنہ اللہ رب العالمین تجھے عذاب میں ڈال دے گا. لا الہ الا اللہ. اب ذرا آپ سوچ کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال مکمل عمر کے بارے میں پوچھے گا. اچھا دوسرا سوال جو ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. چلیے عمر کے بارے میں بتا دیا, گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. کہا ٹھیک ہے عمر میں جوانی جیسی عظیم نعمت ہم نے دی تھی, عمر میں جوانی جیسی عظیم نعمت ہم نے دی تھی, اس جوانی کا تم نے کیا کیا؟ وہ جوانی تمہاری کیسی رہی؟ آیا اللہ کی فرما برداری میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا؟ آج ہمارے یہاں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں, وہ وقت کی بربادی کا بڑا بہترین ٹرینڈ ہے. کیا ہے وہ ٹرینڈ؟ ہماری بہنیں بھی سنیں, وہ ہے ویب سیریز دیکھنا. معلوم ہے نا سب کو؟ سچ بولنا معلوم ہے کہ نہیں ویب سیریز کے بارے میں؟ آنے والے دنوں میں یہ میڈیا اتنی ترقی کر لے گی کہ آپ جو ڈش وغیرہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. ساری چیزیں جو ہے انٹرنیٹ پر ایپ کے ذریعے دیکھی جائیں گی. بڑے بڑے مشہور ایپس ہیں, جیو سنیما کے نام سے ہے, Amazon پرائم کے نام سے ہے, ہاٹ اسٹار کے نام سے ہے. یہ سب کو معلوم ہے, میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ وہ من ہی من مسکرا رہے ہیں, پتہ نہیں بندے کو کیسے معلوم ہے. خیر ہم بھی آپ ہی کے سماج میں رہتے ہیں, وہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ جو بیماری نوجوانوں میں ہے یہ ویب سیریز کی, یقین جانیے یہ جوانی کو غارت اور تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. ہماری بہنوں کا بھی یہی معاملہ ہے. یقین جانے ایک بہن کا کال آیا کہ شیخ ایک سوال ہے, ہم جو ہے پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہیں, وہ سیریل جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر بڑے مشہور ہیں کچھ پاکستانی سیریلز, تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا دیکھنے کی وجہ؟ تو شیخ کہانی جو ہے بالکل اسلامی دکھائی جاتی ہے. اچھا اس میں کیریکٹر مسلمانوں کے ہیں, اچھی بات ہے. اچھا اسی پر ایک چیز اور ہے, ارطغرل غازی بڑا مشہور ہے, یہ بڑا مشہور ہے. نوجوانوں کو اس کا بڑا شوق ہے, ٹوپی ارطغرل غازی کی ہونا, ہاتھ میں رنگ جو ہے وہ ارطغرل غازی کی ہونا. لا الہ الا اللہ. یہ چیزیں وقت گزاری کا بڑا آسان, جوانی کو برباد کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے یہ. تو میں نے اس بہن سے کسی سیریل کا نام پوچھ لیا پاکستانی ڈرامے کا, تو اس نے نام بتایا. اب اس کے بارے میں جب میں نے گوگل میں پڑھنا شروع کیا تو کہانی کا مین تھیم کیا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کر کے رہتا ہے اور رکھیل کے طور پر اس کی بہن کو اپنی زندگی میں رکھے ہوا ہے. مگر یہ کون سا اسلام ہے جو تم مجھے بتا رہی ہو؟ یہ ارطغرل غازی وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے, سوال یہ ہے کہ اس میں جو کیریکٹر پلے کیے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے مردوں کے لیے وہ عورتیں محرم ہیں یا ہماری عورتوں کے لیے وہ مرد محرم ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے, ٹی وی سیریلز ہے, یہ جو وقت گزاری کا جو طریقہ ہے جس میں جوانی کھپ رہی ہے, یہ جو گیم ہے گیمنگ, لا الہ الا اللہ, اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. یہ گیمنگ ہے. اب گیمنگ میں کیا ہے, لوگ چیٹ بھی کرتے ہیں, لوڈو کا جو گیم ہوتا ہے نا اس میں لوگ چیٹ کرتے ہیں بغاتا. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو چھوڑا, کسی کے ساتھ لوڈو کھیلتے تھے, اس کے ساتھ بھاگ کے زندگی بسر کر دی. یہ حقیقی واقعہ ہے, جو کوئی مطلب ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنا ہوا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. یہ جوانی کو کہاں لگایا, جوانی کہاں خرچ کی؟ اب یہ سوال آپ اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیے واللہ کہ آج اگر ہماری موت ہو جائے اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے یہی سوال ہم سے پوچھ لیا کہ اپنی جوانی کہاں لگائی ہے, تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ. اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا, بھائی کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. مال کمانے کے تعلق سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو حلال کما کے لاتے حلال چیزوں میں لگاتے, یہ مبارکبادی کے لائق ہے. کیا ہے یہ؟ مبارکبادی کے لائق ہے. حلال کما کے لاتے اور حلال میں لگاتے. دوسرے وہ ہے جو حلال کما کے لاتے حرام میں لگاتے ہیں. نوجوانوں کی اکثریت حلال مال کماتی ہے محنت کر کے حلال مال کماتے ہیں, لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کبھی جوئے میں جاتا ہے, کبھی سٹے میں جاتا ہے, کبھی سگریٹ پینے میں, کبھی گٹکا کھانے میں, یا واہیات جگہ کی سیر تفریح میں وہ پیسہ جاتا ہے. فلم کے تھیٹر میں, سنیما گھروں میں,
ویب سیریز دیکھنے کے لیے الگ سے ریچارج کرنے میں یہ پیسہ وہاں جاتا ہے. اور میں تو ہمیشہ خواتین کو ایک مشورہ دیتا ہوں, میری بہنوں یہ مشورہ اپنے بھائی کا یاد رکھنا. آپ کے شوہر کی تنخواہ 20,000 ہے اور اگر کسی مہینے وہ 25,000 کما کر کے آتا ہے تو آپ کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس سے پوچھ سکتی ہے کہ 5,000 جو ایکسٹرا لائے ہو یہ حلال ہے کہ حرام ہے. کس نے کبھی کسی نے غور کیا؟ ہمارے والدین بھی یہاں موجود ہے. میں کسی کو آر اور شرم نہیں دلا رہا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. میں اصلاح کے لیے سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کی تنخواہ 15,000 ہے, بیٹا 20,000 کما کے آتا ہے, کہاں سے اس نے 5,000 لائے؟ کہا کہ مال کمانے والا ایک وہ ہے جو حلال کمائے حرام جگہ میں لگائے, تیسرا وہ ہے جو حرام کمائے حلال جگہ میں لگائے. سٹا کھیل کر کے آیا, آئی پی ایل کی بیٹنگ کر کے آیا, وہاں سے مال لایا, جمعہ کی دن نماز پڑھنے کے لیے چلو بھائی پاکٹ سے نکالا اور اللہ کے راہ میں 100 روپے دے دیا. یہ حرام کما کے لایا اور اس نے حلال جگہ میں لگایا. اور چوتھا وہ ہے جو حرام کماتا اور حرام جگہ میں لگاتا ہے. تو ان چاروں میں اللہ کے ہاں جب سوال کیا جائے گا تو کامیاب وہی ہوگا جو حلال کما کے لائے اور حلال جگہ میں لگائے. اس کے بعد ایک چوتھا سوال کیا ہوگا, وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ, علم جو حاصل کیا اس میں کیا عمل کیا. اب آپ بولیں گے کہ شیخ ہم تو مدرسے میں پڑھے ہی نہیں. اب شیخ ماشاءاللہ شیخ ہے, میں ہمارے طلبہ یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ہم نے تو مدرسے میں پڑھا ہی نہیں, تو علم کا حاصل کیا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52 ہفتے ہوتے. کتنے ہفتے؟ کم سے کم 52 جمعہ کا خطبہ تو سنتے ہی ہوں گے. سنتے کہ نہیں سنتے؟ اکثریت وقت سے پہلے آ جاتی ہے, خصوصاً ہمارے حدیثوں میں ماشاء اللہ. ورنہ کچھ لوگ ایسے جو وقت کے بعد آتے ہیں. 52 خطبات سنتے ہوں گے. مسجد میں کم از کم روزانہ یا ہفتے میں 2 یا 3 درس تو ہوتے ہی ہوں گے. اس طرح کے درست ہو جاتے ہیں. آپ کی پوری زندگی میں کم سے کم ہر سال آپ 100 سے زائد علمی موضوعات پر درست سنتے ہیں. یہ جو علم حاصل کیا اس میں کتنا عمل کیا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے. بتائیے اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے. اس لیے میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ وہ نوجوانوں کی ہی جماعت تھی. کون سی جماعت؟ انصار صحابہ کی. انصار صحابہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور مدینے سے آ کے دار ارقم میں علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ نوجوانوں کی جماعت تھی. وہ نوجوانوں کی جماعت تھی. ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. کسی کو معلوم ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے ایمان لایا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جی بتائیں. اچھا, اللہ کے نبی جب نبی بنائے گئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو اس میں 3 سال کم کر لیجئے. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے عمر میں. سیدنا ابو بکر جب ایمان لائے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ کہہ لیجئے کیا ہے, 37 سال ان کی عمر تھی. 37 سال میں انسان ٹائپ قسم کا جوان ہوتا ہے. سیدنا عمر جب ایمان لائے تو سیدنا عمر کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال. اللہ کے نبی سے تقریباً جو ہے 13 اور سیدنا ابو بکر سے 10 سال کے چھوٹے تھے. آپ کو میں مثالیں دے رہا ہوں. نوجوان صحابہ میں چلے جائیے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال بن رباح, مصعب بن عمیر, عبد الرحمن بن عوف, سعید بن زید, عبداللہ بن مسعود, سعد بن ابی وقاص. خواتین میں چلے جائیے, سیدہ خدیجہ اور ان کے بعد دیگر ہماری خواتین, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے دین کو حاصل کیا. اور میں اپنی بہنوں کو مثال دے کے سمجھاؤں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ الفاظ میں نے لکھ دیا, میری بہنیں سن لیں, دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے
تو مسئلہ حل کروانے کے لیے، نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر پہنچتے اور وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کرواتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ سارے نہیں کہ سارے لوگ جو ہے نوجوان تھے۔ اب میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ہم سعودی عرب میں شیخ جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک فائل دیا جاتا ہے، جب ہم غیر مسلموں میں یا مسلمانوں کو کی اصلاح کے لیے جاتے تھے، ایک فائل، اس میں عربی میں عبارت لکھی ہوئی رہتی ہے، ماذا قدمت لهذا الدین۔ میں کہتا ہوں یہ عبارت جو ہے ہر آدمی کم از کم اپنے گھر میں ایسی جگہوں پر لکھ کے لگا لے جہاں دن بھر کا اس کا سامنا ہوتا ہو، دروازے پر، شیشے کے سامنے، بستر جہاں سوتے ہو آپ بیڈ کے اوپر، کیا ہے؟ ماذا قدمت لهذا الدین، آپ نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے اور ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ہماری بہنیں ذرا سوچ کے دیکھیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری بہنیں ذرا غور کریں، ہمارے نوجوان ذرا غور کریں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی ہے مدینے کے مالدار گھرانے سے، ایسے ویسے نہیں، بہت بڑے مالدار گھرانے سے، اتنے مالدار کہ جب جنگ بدر میں ان کا سگا بھائی جو ابھی کفر میں ہے، حالت کفر میں ہے، وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا اور ایک صحابی نے اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے، ایمان والے ہی ہے، ان کا بھائی کافر ہے، دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ اس کی ہاتھوں کو ذرا ٹائٹ باندھنا، اس کی ماں بڑی مال والی عورت ہے، تمہیں اچھا مال ملے گا اس کے مقابلے۔ یہ صحابی بالکل جوانی کے عالم میں ہے، جیسے ہمارے نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے نا، بہترین برانڈڈ کپڑے پہننا اور برانڈ کے عطر اور خوشبو لگانا، گھڑی برانڈڈ، جوتے برانڈڈ، ساکس تک ہم جوکی کی تلاش کرتے ہیں، کیا بھائی جوکی ایک برانڈ ہے، نام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نوجوان مکے میں رہنے والا یہ شخص جو ہے، مکے میں سب سے زیادہ برانڈڈ لباس پہننے والا، خوشبو لگانے والا، ایسی خوشبو مکے کی گلی سے اگر گزر جائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ فلاں آدمی گیا ہے۔ لیکن یہی بندہ جب ایمان لے کر کے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور ان کی والدہ چاہتی ہے کہ یہ دین سے پھر جائے، اسلام سے ہٹ جائے، اس کے لیے ہر جتن کرتی ہے، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے اور اپنے بزرگوں سے کہوں گا، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی میں ایک استاذ ہے، پہلے وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں ان کے دروس چلتے تھے، ابھی حالیہ دنوں ان کے دروس بند ہوئے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، کیا 50 سال کی عمر میں کوئی آدمی حافظ قرآن ہو سکتا ہے؟ اور میں یہ خصوصاً اپنے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ عمر کے ایک دہلیز پر پہنچنے کے بعد آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اب ماشاءاللہ بچے کام دھام کرنے لگے، عزت آبرو کی زندگی گزارتے، تب ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، چلو اب تھوڑا کبھی اس رشتہ دار سے ملنے، کبھی وہاں ملنے، کبھی دوستوں کے پاس وقت گزاری کے لیے، اس کے بعد نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں اپنے بزرگوں سے خصوصی اور عمومی طور پر نوجوانوں کی طرح کہا کہ 50 سال کی عمر میں کوئی حافظ قرآن ہو سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ممکن کیسے نہیں ہے، میں نے خود 50 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا۔ جانتے ہیں کون؟ شیخ محسن العباد حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے بہت بڑے استاد ہیں، ابھی حالیہ انہوں نے درس دینا چھوڑ دیا کیونکہ عمر کی بہت کہہ لیجیے کہ ایک لمبی دوڑ انہوں نے طے کی ہے، اب ان کا آنا جانا تھوڑا مشکل ہے، پھر بھی ان کے گھر پر طلبہ جا کر کے علم حاصل کرتے، ہم ان کے دروس پہ بیٹھتے تھے۔ شیخ نے کہا 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے، میں نے خود حفظ کیا۔ ابھی حالیہ ہمارے ملک میں ایک عالم دین صاحب، دیکھیے میرے نام ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی حفاظت کرے، انہوں نے بھی 50 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ مکمل کیا۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نوجوانوں سے خصوصاً سب سے پہلا کام کیا کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کیجیے۔ اور یہاں جتنے بیٹھے ہماری جو بہنیں اوپر ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے نوجوان یہاں ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، علم کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟
نہیں. اب جب تک میرے کان میں آواز نہیں آئے گی میں پوچھ لوں کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے بغیر اس کی چارہ نہیں ہے. اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو. اور دوسری قسم وہ کہ اگر تھوڑے میں حاصل کر لے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. پہلی قسم جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر مسلمان پر, چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو, جوان ہو یا ہمارے بوڑھے یا ہماری بوڑھی میں, ہر مسلمان پر واجب ہے یہ 11 چیزوں کا علم حاصل کرنا. کتنی چیزوں کا؟ 11. 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان. یہ آپ سن لیجئے. بغیر اس کے علم کو حاصل کیے نہ آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ آپ مومن ہو سکتے ہیں. ہو بھی گئے تو آپ کا ایمان اس معیار کا نہیں ہوگا جو معیار اللہ رب العالمین کو چاہیے, جس معیار کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. 11 چیزوں کا علم, ارکان اسلام 5 اور ارکان ایمان 6. بغیر اس کے علم حاصل کیے کسی مرد اور عورت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ جو فقہی مسائل ہیں, جو حدیث کی شروحات ہیں, جو تفسیر ہے, یہ تھوڑے علماء حاصل کر لیں, تھوڑے لوگ, اور آپ تک پہنچا دیں, آپ سن لیں, آپ کے لیے کافی ہے. لیکن 11 چیزوں کا علم, ان کو پڑھنا, ان کے مسائل کو یاد کرنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہر ایک پر واجب ہے. اب بتائیے کتنے ایسے ہیں جن کو ان 11 چیزوں کا علم ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے بزرگوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بھائیوں کی, ہماری بہنوں کی کہ وہ علم حاصل کرے. اور علم کہاں سے حاصل کرے؟ گوگل سے حاصل کرے, واٹس ایپ سے حاصل کرے. اچھا نہیں, چلے ٹھیک, ماشاءاللہ شیخ کی باتوں کا تھوڑا تو اثر ہے. علم علماء سے حاصل کیجیے. اچھا, بعض بھائی ہمارے تھوڑی ہٹ گرمی کرتے جب وہ بات کرتے, کیوں علماء سے کہیں حاصل کرنا بھائی, ہم کیا تو کسی سے بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ ہماری, آپ کے اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. آمین. ہمارے کسی بھی نوجوان کے اگر والد کو, مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, بس سمجھنے کی مثال, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے والدین کی, کینسر کی بیماری ہو جائے تو محلے میں جو جراح بیٹھتا ہے, جراح سمجھتے نا, زخموں کو پھاڑتا ہے, زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے, اس کو جراح کہتے ہیں. تو کیا کینسر کے مریض کو آپ جراح کے پاس لے کے جائیں گے؟ چلیے, کینسر ہو جائے, جراح نہیں سمجھے آپ, تھوڑا اور اس کو اوپر لیول لے کے چلتے ہیں. کینسر ہو جائے تو محلے کا جو عام سا ڈاکٹر ہے, پیٹ درد سر درد کی دوا جس سے ہم لیتے ہیں, آپ اس کے پاس لے کے جائیں گے اپنے والد کو؟ چلیے تھوڑا اور اوپر آئیے. اگر کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو عام حالت میں میڈیکل میں جا کے, جیسے فارماسسٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, بخار ہے, 2 دن سے سویا نہیں, کچھ دوائیاں دے دو, تو کیا والد صاحب کو میڈیکل والے کے پاس لے کے کبھی جائیں گے؟ ایمانداری سے بولیے. ایسا نہیں کہ میں دباؤ ڈال کے پوچھ رہا, نہیں, یہی بولنا جو میں بول رہا ہوں, ایمانداری سے بولیے. کریں گے ایسا؟ کیوں, کیا وجہ ہے نہ کرنے کی؟ کیا وجہ ہے نہ کرنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ نیم حکیم خطرے جان, اور آگے کا جملہ نیم ملا خطرے ایمان. یہ سمجھ لیجیے آپ, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. تو آپ اس کے بعد نہیں لیں, آپ کو معلوم ہے مرد اتنا بڑا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو شریعت کا علم کوئی کھلواڑ نہیں ہے, تماشے کی چیز نہیں ہے کہ ہم جس سے چاہیں اس سے حاصل کر لیں. نہ, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو ایک حدیث سنا کے سمجھاتا ہوں, آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, تب آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی. وہ حدیث کہتے ہیں بھائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ نبی کے زمانے کے, اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد. وہ بہتر کیوں ہے بھائی؟ نبی کے زمانے کے لوگ بہتر کیوں ہے؟ کیوں ہے بہتر؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں, یہ وجہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کے کہیں اور ایک وجہ ہے. اچھا, نبی نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ زور سے بولے, کس سے؟ اللہ سے حاصل کیا ہے. نبی نے اللہ سے حاصل کیا, اور نبی سے صحابہ نے, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین نے.
یہ لوگ اپنے دور کے بڑے بڑے عالم دین تھے. مجھے کوئی بتا دے کہ کسی صحابی نے کسی غیر عالم دین سے کوئی علم حاصل کیا ہو، واللہ منبر رسول پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا میں. آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں میں. وہ صحابہ وہ اپنے دور کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اور کوئی عام آدمی اپنی پوری زندگی کھپا دی کس لیے؟ نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے، نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کے دروازے پہ پڑے رہتا تھا. کیوں نہ کہ آپ کچھ کہتے کہ میں سن لیتا، آپ کچھ کہتے کہ میں سن کے یاد کر لیتا. کبھی کبھی بھوک کے مارے زمین پر بے ہوش گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو کوئی بیماری ہوئی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ وہ علم کا کیا شوق تھا. اب وہ عالم دین نہیں تو کون عالم دین ہے پوری زمین پر؟ تو صحابہ نے نبی سے علم حاصل کیا، اور صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ دین نے، پھر محدثین نے، اور یہ علم علماء کے طریق سے ہم تک پہنچا ہے. کوئی مجھے بتا دے کہ علم کے پہنچانے میں صحابہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت ائمہ تک پہنچانے میں کبھی کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر اور کسی پلمبر اور کسی کا کوئی ہاتھ رہا ہو؟ کوئی مجھے بتا دے. ایک دلیل لے کر کے آئے تو میں مان جاؤں اس کی بات. نہیں آ سکتا. علم علماء سے حاصل کیجیے بھائی. جو جس فن کا ماہر ہے، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں. علماء علم کے فیلڈ کے ماہرین ہیں، انہوں نے بڑے بڑے جہابذہ علماء سے علم حاصل کیا ہے. ان سے علم حاصل کیجیے، ان کے پاس بیٹھ کے پڑھیے. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، آپ کو نہ سمجھ میں آئے شیخ کے پاس آئیے، کوئی کتاب اٹھائیے کہ شیخ مجھے یہ کتاب پڑھا دیجیے. آپ روزانہ وقت نکالیے، اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکالیے، آئیے شیخ کا قیمتی وقت لیجیے، عزت احترام اور ادب کے ساتھ کیا ہے کوئی حاصل نہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں میں ایک پریشانی ہے. پریشانی کیا ہے کہ ہم صبح کو حدیث ہوتے ہیں، شام تک 2-4 کتابیں پڑھتے ہیں، دوسرے دن صبح ہمارا سب سے پہلا فتویٰ اسی عالم دین کے بارے میں آتا ہے جس کے ہاتھ ہم نے اہل حدیث سے قبول کیے. یہ منافق ہے. اس کی باتیں جو ہے نا شریعت کے مطابق نہیں ہے. کچھ چیزوں میں انہیں جھوڑ کرا سا ہے. یہ ہماری باتیں ہیں، یہ ہم سنتے اپنے عوام سے. لا الہ الا اللہ. علم علماء سے حاصل کیجیے. آپ دیکھیں نا، میں واقعہ بیان کر رہا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہترین برانڈڈ لباس، برانڈڈ گھڑی پہننے والے، برانڈڈ قسم کے عطر استعمال کرنے والے. علم حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہجرت کرنے والی پہلی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے داعی بن کے کہاں پہنچے؟ مدینے میں. مدینے میں اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو خوب محنت کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں انہیں شہادت نصیب کی. شہادت بھی ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے آئے، دیکھا کہ احد کے شہداء پڑے ہوئے ہیں تو آپ رونے لگے. میرے بابا قربان ہو میرے نبی کی رحمت پر. رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. روتے ہوئے آپ نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کہا کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وعدے کو سچ کر دیا. ہم بھی تو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے. ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وعدے میں سچے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی نے دیکھ کر کے مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا کر دیا. اور ابھی کچھ صحابہ اپنے وعدے کیے گئے وعدے کے پورا ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، اپنے آپ سے وعدہ کیجیے. میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ میں پوری زندگی ایک طالب علم کے حیثیت سے گزاروں گا. اور علم کے حصول کا سب سے کہہ لیجیے کہ سب سے بڑا یا سب سے بڑے 2 فائدے. یہ بات میرے دھیان سے، میری طرف دھیان دیں، یہ بات میرے دھیان سے سن کے جائیں. علم کے حاصل کرنے کے سب سے بڑے 2 فائدے، میری بہنیں بھی سن لیں. 2 فائدے. سب سے پہلا فائدہ کہ اگر ہم اور آپ علم حاصل کریں گے تو کم از کم ان فتنوں سے بچ جائیں گے جو فتنے ہمارے دین اور ایمان کو تباہ کرنے والے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اپنے آپ کو بچا لوں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں بھائی جو شیخ کے پاس کبھی آ کے بولتے ہو کہ
یہ بتائیے موجودہ دور کے کون کون سے بڑے فتنے ہیں؟ میں جوان ہوں، کہیں ان فتنوں میں نہ پڑ جاؤں، کہیں ان فتنوں میں نہ پڑ جاؤں. لا الہ الا اللہ. کتنے ایسے. کہا کہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ ڈرتا تھا کہ کہیں شر کے بارے میں علم نہ ہوگا میں اسی میں پڑ جاؤں گا. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. اس لیے سب سے پہلا فائدہ علم حاصل کرنے کا کہ موجودہ دور کے جو فتنے اور مزید جو آنے والے ہیں کم از کم ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ، نہیں پوری دنیا کی تو کم از کم اپنے نفس کی تو اصلاح کر ہی سکتے ہیں. نہیں پوری دنیا کی تو کم از کم اپنے نفس کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح تو کر ہی سکتے ہیں. اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم قیامت کے دن پہنچے تو علم کے حصول کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی جو اصلاح کی ہے ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کوئی چھوٹا سا مقام دیتے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا فائدہ. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، میرے نوجوانوں، کہ کثرت سے جو ہے علم دین حاصل کرے. نوجوانوں کی ذمہ داریوں میں دوسری ذمہ داری جو ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا میں. شیخ اذان کتنے بجے ہے؟ 8:15. بارک اللہ فیکم. نوجوانوں کی ذمہ داریوں میں دوسری اہم ذمہ داری، اس کا تعلق نوجوانوں سے بھی ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نوجوان نسل کے عزت کی حفاظت کی جائے. اور اس کا شریعت نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، نکاح. کیا ہے؟ نکاح. ہمارے یہاں کیا پیٹرن بن چکا ہے زندگی کا. ابھی میں پڑھائی مکمل کیا، اب جو ہے اس کے بعد 4-6 سال ماسٹر ڈگری کر لوں گا. اس کے بعد جو ہے کوئی اچھی سی جاب مل گئی مجھے. اب پھر کیا ہے؟ ابا اماں کو حج پہ بھی بھیجنے کی ذمہ داری ہے بیچارے کے اوپر. اب وہ گھر بھی خریدنا چاہتا ہے، گھر کے ساتھ گاڑی بھی ہونا. لا الہ الا اللہ. یہ اتنی ذمہ داریاں لے کر کے یہ نکاح کب کرتا ہے؟ جب زندگی کی اپنی آدھی سے زیادہ جوانی کو یہ گزار لیتا ہے. آدھی سے زیادہ جوانی کو جب یہ گزار لیتا ہے تب یہ بندہ نکاح کرتا ہے. اور اس سے پہلے اس نے کیا کیا یہ بتائیے. جو بے حیائی، جو برائی، جو فحاشی میں وہ پڑا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نوجوانوں کی جو عزت کی نیلامی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک نوجوان لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن میری ایک بڑی خرابی ہے، آپ مجھے اس خرابی پر قائم رہنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. آپ کے ہوش اڑ گئے. ایسی بات صحابہ بھی ایسی پریشان ہو گئے. صحابہ پیچھے سے چیخنے لگے، چلانے لگے، ان کی آواز ارے کیا پوچھ لیا اس کو؟ رسول اللہ سے ایسی بات کہ زنا کی اجازت مانگا. اس نے زنا کی اجازت مانگی تھی لیکن اللہ کی قسم آج ہم زنا کے راستوں کو ہموار کر رہے ہیں. زنا کے راستوں کو ہموار کر رہے ہیں. کئی طریقے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیٹا کہاں پڑھنے جاتا، ہماری بیٹی کہاں پڑھنے جاتی. اچھا دوسرا تماشا یہ کہ رشتہ طے ہو گیا، ابھی آپس میں بات کر سکتے ہیں. کس نے یہ اجازت دیا؟ کس نے کہا بات کرنے کی؟ ہاں بڑے بڑے تہواروں پہ مل گئے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے. کس نے اجازت دی ان کو؟ نوجوانوں کی جو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، کیونکہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی عزت کی نیلامی ہو رہی ہے. اب جائیں نا یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیے، آپ انسٹاگرام اٹھا کر کے دیکھیے. میں عموماً کہتا ہوں، آپ کو پھر کہتا ہوں، پہلے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ کسی کوٹھے پر جایا کرتے تھے اور وہاں صرف عورتیں ناچتی تھی. لیکن آج آپ انٹرنیٹ پر جائیے، ہمارے بھائی بھی، ہماری بہنیں بھی سب ناچ رہے ہیں. کوئی نیا ٹرینڈ آیا، کچھ ہو نہ ہو، ہاں 2 قدم تو ہلنے چاہیے اس پر، اور اس کے بعد ویڈیو بنا کر ڈال دیا. ماشاءاللہ لوگ لائک کر رہے ہیں. بھائی کوئی اگر امام صاحب کسی دن کہہ دے کہ بھائی دیکھیے آپ کا بیٹا جو ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں یا انسٹاگرام پر کیا بولتے ہیں، ارے شیخ تمہارے کو کیا معلوم، ہمارا بچہ یوٹیوبر ہے. کتنے فالوورز ہیں اس سے معلوم، 10,000 لوگ اس کے پیچھے چلتے.
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داریوں میں بڑی ذمہ داری کہ نوجوان اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرے, عزت کی حفاظت کیسے کرے. کہا اس نوجوان نے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے ذرا قریب آ جاؤ. اپنے پاس بلایا, بلا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم پسند کرو گی کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا لا واللہ, بالکل نہیں. کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا نہیں. کہا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری خالہ کے ساتھ, اور مزید دوسری روایت کے الفاظ ہے تمہاری پھوپھی کے ساتھ اور تمہاری بھتیجی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. کہا کہ پھر تم جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج ہم بڑے شوق سے جن بچیوں کے ہاتھ پکڑ کر, اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جن بچوں کے ہاتھ پکڑ کر گھومتے پھرتے ہیں نا, وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی خالہ ہے, کسی کی بھتیجی اور کسی کی بیٹی ہے. کس نے اجازت دی ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی؟ کس نے اجازت دی؟ نوجوانوں کی ذمہ داریوں میں بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے, اور شریعت نے اس کا ایک ہی راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ اگر آپ کو نکاح کی طاقت ہے, آپ فزیکلی طور پر اور آپ مینٹلی طور پر اور آپ کہہ لیجیے کہ فائنینشلی طور پر نکاح کے لیے تیار ہے تو نکاح کیجیے. آپ انتظار نہ کیجیے کہ جب گھر 40-50 لاکھ کا گھر بنا لو اور اس کے بعد یہ ہو وہ, اس کے بعد پھر ہونا نہ. عزت کی حفاظت موجودہ دور میں سب سے بڑی ضرورت ہے, چاہے ہمارے نوجوان بھائی ہو یا ہماری بہنیں. یاد رکھیں آپ اس چیز. اس لیے میرے بھائی اللہ کے واسطے کوشش کریں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, اور تیسری اہم چیز اپنے وقت کو برباد مت کیجیے, خاص کر کے اپنی زندگی میں جوانی کے پیریڈ کو. آپ کو معلوم ہے جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت کو مانگیں گے, یعنی بھیک مانگیں گے, اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے. اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, غالباً دوسرے پارہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کون ہے حافظ قرآن؟ تلاوت کون کرے؟ مل صاحب آپ کرے شیخ. یہ دوسرے پارہ کی آیت ہے. ہاں سورہ منافقون کی آیت ہے. معذرت میں دوسرا پارہ کیا, سورہ منافقون کی آیت ہے. کہا اللہ نے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے گی. پہلے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے, جو دولت دی, اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر لو. کب سے؟ موت کے آنے سے پہلے. جی اب اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل میں لے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے, اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا لیجئے موت کے آنے سے پہلے. اللہ نے جو بزرگی دی ہے, اس بزرگی کو اللہ کی عبادت میں لگا لیجئے موت کے آنے سے پہلے. میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو, اللہ نے جو عمر دی ہے, گراں قدر قیمتی عمر دی ہے, اس عمر کو بھی اللہ کی عبادت میں لگا لیجئے موت کے آنے سے پہلے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا جب موت کا فرشتہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا, یا رب اللہ ہم سب کے لیے اس مرحلے میں آسانی فرمائے, آمین. اللہ اس موقع پر ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے قدموں کو دنیا اور آخرت میں ثابت رکھے, آمین. کہا کہ جب موت کا فرشتہ آ کے بیٹھ جائے گا, اب جوانی منمانی میں گزاری ہے, پوری عمر جو ہے اپنی مرضی سے گزار لی, نہ اللہ کی پرواہ, نہ اس کے رسول کی پرواہ, نہ اللہ کے دین کی فکر, نہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش, نہ عزت کی حفاظت کی کوشش, اور نہ وقت کو بچانے کی کوشش. کہا کہ موت کا فرشتہ جب آ کے سامنے بیٹھ جائے گا اور انسان دیکھے گا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے, چیخ کے کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ آج مجھے احساس ہو گیا پوری زندگی جو میں نے برباد کی نا, الی اجل قریب, اجل کہتے تھوڑی سی مدت کو, اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, اتنی سی اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین, صدقہ کر لوں گا اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا, نمازیں پڑھ لوں گا, نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا, عزت کی حفاظت کر لوں گا, تیرے نیک بندوں میں سے بن جاؤں گا, وقت کی قدر کر لوں گا, تیرے نیک بندوں میں سے بن جاؤں گا. اس لیے میرے نوجوانوں
علم حاصل کیجیے. یہ آپ کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو آپ کو چھوٹے بڑے ہر فتنے سے بچانے والی ہے. دوسری چیز، اپنی عزت کی حفاظت کیجیے، وقت پر نکاح کے عادی ہو جائیے، اور کسی بھی بہن کی عزت سے کھلواڑ کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں پوری دنیا سے چھپی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں ہم اور آپ ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے. ہم نے سماج کو منہ نہیں دکھانا ہے، دنیا والوں کے سامنے حساب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس رب کو ہم نے حساب دیا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بھائی، اگر اس طرح کے غلط رشتوں میں جڑے ہوئے اللہ کے واسطے آج ابھی میں بھی اس سے توبہ کر لیجیے، ورنہ بلا توبہ کے اگر موت ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کے سامنے بلا کر کے کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے ناجائز رشتوں کو جوڑ کر کے رکھا تھا. کہیے اس وقت کی ذلت کتنی بڑی ذلت ہوگی. آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ موجود ہوں گے، ان سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی جائے گی. اور یہی اگر بندہ ڈر کے اللہ کے لیے چھوڑ دے، کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے رشتوں سے بچتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کے کہے گا یہ میرا وہ عزیز بندہ ہے جس نے ایک حرام رشتے کو، اور یہ میری وہ عزیز بندی ہے جس نے ایک حرام رشتے کو صرف مجھے راضی کرنے، مجھے خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا. تیسری اہم چیز جو میں نے بتائی، اپنے وقت کی قدر کیجیے. یہ وقت جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام نوجوانوں کو اور تمام اہل اسلام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہے اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری ماؤں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین، الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.